یہاں پر آج کل چند افراد کا نام لیا جاتا ہے، میڈیا میں بھی آتا ہے، ایک سابق آرمی چیف اور اسی کے ساتھ ان کے کچھ اور آفیشل۔ اب دو سابقہ وزیر اعظم نے مداخلت کا الزام لگایا ہے مختلف اوقات میں، دو سابقہ وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب نے بھی اور اس سے پہلے جو عمران خان صاحب تھے انہوں نے بھی، ان سب نے مداخلت کا الزام لگایا ہے کہ بھئی وہ مداخلت کرتے تھے، ہمیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس کو جانے دیا گیا، آج ان کا صدر پھر سے ریپیٹ کر رہا ہے۔ وہ مطلب اتنا بڑا پاکستان کی آئینی تاریخ میں اس سے بڑا بلنڈر ہو سکتا ہے کہ ایک سپیکر، ایک ڈپٹی سپیکر اٹھ کر کہہ دیتا کہ بھئی یہ رولنگ ہی میں ریجیکٹ کرتا ہوں۔ مطلب آپ لوگ کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ جناب محسن داوڑ صاحب۔ بہت شکریہ جناب اسپیکر۔ جب بھی کسی بھی عمل کی میں سزا و جزا کا عنصر ختم ہو جائے تو پھر ملک کے ساتھ یا کسی بھی نظام کے ساتھ یہ ہوتا ہے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ یہاں پر ایبروگیشن کی بات ہوئی تو وہ جو رولنگ یہاں پر دی گئی تھی، غیر قانونی رولنگ دی گئی تھی جہاں پر، جس میں پورے کے پورے ایک موشن کو بلڈوز کر دیا گیا تھا، اس کے خلاف پھر ابھی تک ہم نے کیا اگر اس کے خلاف کچھ نہ کچھ یہاں پر عمل ہوا ہوتا تو آج وہ ریپیٹس نہ کرتے۔ ان کو پتہ ہے کہ مثال ہمیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، اس کو جانے دیا گیا، آج ان کا صدر پھر سے ریپیٹ کر رہا ہے۔ وہ مطلب اتنا بڑا پاکستان کی آئینی تاریخ میں اس سے بڑا بلنڈر ہو سکتا ہے کہ ایک سپیکر، ایک ڈپٹی سپیکر اٹھ کر کہہ دیتا کہ بھئی یہ رولنگ ہی میں ریجیکٹ کرتا ہوں۔ مطلب آپ لوگ کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ مطلب میجورٹی ایک قرارداد لے کر آتے وہ اس کو ریجیکٹ کر رہے تھے۔ اب یہ جو صدر صاحب کی بات آئی ہے، میرے خیال میں یہ اسی کا فالو اپ ہے۔ تو جب تک ان کو پتہ ہے کہ بھئی ہمارا احتساب کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، پوچھ گچھ والا کوئی نہیں ہوگا، یہ چیزیں ریپیٹ ہوتے رہے گی اور یہ ایک نارم بن جائے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ جناب اسپیکر، میں اس کے ساتھ کنیکٹڈ یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ جب ایک جگہ پہ ایکسیپشنلزم آ جاتی ہے تو پھر ہر جگہ سے مطلب اسی کو فالو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہاں پر آج کل چند افراد کا نام لیا جاتا ہے، میڈیا میں بھی آتا ہے، ایک سابق آرمی چیف اور اسی کے ساتھ ان کے کچھ اور آفیشل۔ اب دو سابقہ وزیر اعظم نے مداخلت کا الزام لگایا ہے مختلف اوقات میں، دو سابقہ وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب نے بھی اور اس سے پہلے جو عمران خان صاحب تھے انہوں نے بھی، ان سب نے مداخلت کا الزام لگایا ہے کہ بھئی وہ مداخلت کرتے تھے۔ اب وہ یہاں پر اس کے بارے میں کیا ہوگا، اس سے کچھ پوچھ گچھ ہوگی نہیں ہوگی، اس کے بارے میں بھی ہمارا پورا نظام خاموش ہے۔ تو جب اس طرح کے واقعات ہوں گے جناب اسپیکر، پھر یہ جو آئین کے خلاف ورزی ہے یہ ایک نارم بنتا جائے گا۔ میں ایک اور مجھے پتہ ہے آپ میں ایک کامنٹ صرف اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں جناب اسپیکر۔ پچھلے دنوں یہاں پر منسٹر فائنانس موجود ہے، اگر وہ پھر جواب دیں، یہ IMF کے ساتھ جو مذاکرات ہو رہے تھے اس میں پھر ایک چیز سامنے آئی کہ شاید ان کی طرف سے کچھ شرائط میں یہ بھی ایک شرط تھی کہ آپ کے جو امپلائیز ہیں وہ بیوروکریسی ہے یا جتنے بھی آفیشلز ہیں وہ اپنے ایسٹس ڈکلیئر کریں گے۔ اور پھر ہم نے میڈیا میں یہ بھی خبر دی کہ وہ منسٹر صاحب بھی اس کی بہتر وضاحت کر سکتے ہیں کہ اس میں جوڈیشری اور جنرلوں آرمی اور جوڈیشری کو اس میں ایگزمپٹ کر دیا گیا، اور باقی جو سول آفیشلز ہیں وہ ان کو پابند بنایا گیا ہے کہ اب آپ اپنے جو ایسٹس ہیں وہ ڈکلیئر کریں گے۔ تو یہ میڈیا ہمیں پوری ڈیٹیل میں اس کا پتہ نہیں ہے، لیکن یہ ہم اس کی وضاحت ضرور چاہیں گے منسٹر صاحب سے کہ اگر یہ ٹھیک ہے تو یہ تو مطلب پھر تو یہ ایک ملک نہیں ہو گیا، یہ تو پھر ایک ریاست نہیں ہوا، یہ تو پھر ایک کیوں اتنی اسپیشل ٹریٹمنٹ ان کے ساتھ؟ یا پھر ہم ان کو اجازت دے رہے ہیں کہ یہاں آپ جو بھی کرتے ہیں آپ کو اجازت ہے، آپ کے علاوہ جو باقی کا پاکستان ہے ان کو اس طرح کی کسی چیز کی بھی اجازت نہیں ہے اور ان کو پھر ہر چیز کا جواب دینا پڑے گا۔ تو یہ وضاحت ہم ضرور چاہیں گے منسٹر صاحب سے۔ تھینک یو۔ رفیع اللہ صاحب بالکل شارٹ پلیز۔ بہت شکریہ جناب اسپیکر۔ جناب اسپیکر، یہ جو آج صدر پاکستان نے ثابت کیا کہ وہ واقعی عمران ڈوز یا ان کے ورکر ٹائپ کی جو انہوں نے ایکٹ کیا ہے، 20 دسمبر کو اس ہاؤس میں پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی مفاد میں ایک بل پاس کروایا تھا کہ جو زبردستی
کہ الیکٹرک کمپنیاں ہیں وہ ہک کر دیتی ہیں پی ایم ٹیز ٹرانسفارمر یا ان کی لائٹ بند کر دیتی ہے پوری ایریے کی. وہ بل اس ہاؤس نے پاس کیا ہے اور وہ موصوف وہ بل رکھ کے بیٹھے 22 کروڑ عوام کے مفاد میں اگر کوئی قانون سازی کرنی ہو تو وہ زحمت نہیں کرتے ہیں. اس قسم کی جس میں اس ملک میں انتشار پھیلا سکیں, اس ملک کو آئینی بحران میں لا سکیں, اس قسم کے کام کوئی عمران کر سکتا ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون ایسے صدر پاکستان پر. میں سمجھتا ہوں ان کا علاج یہ نہیں ہے کہ ان کو تشکر کیا جائے. رانا تنویر صاحب کچھ اور کہتے ہیں لیکن وہ آف دی ریکارڈ ہے. جو یہ کہنا چاہتے ہیں ہونا تو وہی چاہیے. رانا تنویر صاحب کہتے ہیں کہ ان کو جوتے مارے جائیں. وہ کہتے ہیں میں تسلیم کرتا ہوں. یہ لفظ جوتے مارنے والا میں ایکسپنج جی آپ بالکل ایکسپنج کریں لیکن میں رانا تنویر صاحب وہ کہتے ہیں میں نے مارنا ہی مارنا.